نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهو انه اورد في هذه الفواتح 14 اسما هي نصف اسامي حروف المعجم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ. حضرت علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ الفاظ تہجیہ یہ ایک امی آدمی نہیں بول سکتا، اور یہاں انہوں نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جن کو ہم حروف تہجیہ اسماء تہجیہ کہتے ہیں. اس پر سوال وارد ہوتا ہے کہ شاید کسی سے پڑھا ہو یا بڑوں سے نہ پڑھا ہو، کسی چھوٹے بچے سے کسی جگہ کسی کونے میں چپکے سے بیٹھ کر پڑھا ہو اور یہاں نقل کی ہوں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو وہاں صرف اور صرف 2 یا 3 آدمی کچھ نہ کچھ پڑھے ہوئے تھے، باقی کوئی بھی پڑھا ہوا نہیں تھا، اور جو پڑھے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ مجھ سے پڑھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہم صرف حروف تہجیہ پر یا الفاظ تہجیہ پر یا اسماء تہجیہ پر تکلم کرنا، یہ ہم اعجاز میں شمار نہیں کرتے. ہم اس میں جو کمالات ہیں ان کمالات کی وجہ سے اعجاز کی بات کر رہے ہیں کہ امی آدمی ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ ادیب و ماہر بھی نہیں کر سکتا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عام لوگوں کے نزدیک تمام الفاظ تہجیہ 29 ہیں، لیکن ابو العباس کے نزدیک 28 ہیں. اور یہاں اللہ تعالی جل جلالہ امن والو نے عامت الناس کے قول کا بھی خیال رکھا ہے اور ابو العباس کے قول کا بھی لحاظ رکھا ہے. وہ یہ کہ اگر آپ الف کو بھی شمار کریں حروف میں سے تو کل 29 حروف بنتے ہیں، اور یہ اسماء مقطعات جو ہیں وہ کتنی صورتوں میں آئے ہیں؟ 29 میں. لیکن کلام میں جو یہاں حروف لائے ہیں، اسماء لائے ہیں، وہ آدھے لائے ہیں 14، اور 14 28 کے آدھے ہوتے ہیں. تو 28 کو نصف پر تقسیم کر کے 14 بنتے ہیں. تو 28 کا لحاظ رکھا، اس لحاظ سے اس کا نصف 14 لائے. 29 کا لحاظ رکھا، اس کی وجہ سے 29 صورتوں میں لائے. بھئی یہ بھی کوئی اعجاز ہے. تو آگے بھی دیکھیں، ان 14
حروف کو 29 صورتوں میں جو لائے ہیں یہ مکررات ان میں بہت آئے ہیں، جیسے کہ الف لام میم ہے، الف بار بار آیا ہے، لام بار بار آیا ہے، میم بار بار آیا ہے، را بار بار آیا ہے، ہا آیا ہے، میم آیا ہے، بار بار۔ ان مکررات کو جمع کر کے 76 دفعہ بنتا ہے، یعنی 76 حروف کو ان 29 صورتوں میں اختیار کیا ہے، لیکن یہ 76 جب اسے مکررات نکالیں گے تو کل 14 بن جائیں گے۔ اس میں کیا اعجاز ہے؟ اس میں بھی اعجاز نہیں ہے، یہ ہر ایک کر سکتا ہے۔ نہیں بھائی، آگے جائیں۔ تجوید کسے کہتے ہیں؟ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف۔ اور تجوید کسے کہتے ہیں؟ ہر حرف کو اپنے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کا لحاظ رکھنا، ہر حرف کو اپنے مخرج سے اپنے صفات کے نکالنا۔ تو صفات بھی حروف کے ہیں، اور صفات 2 قسم پر ہیں، صفات لازمہ اور غیر لازمہ۔ صفات لازمہ پھر 2 قسم پر ہیں، بعض آپس میں تباین رکھتے ہیں، تناقض رکھتے ہیں، صفات متباینہ ہوتے ہیں، اور بعض میں تباین نہیں ہوتا۔ تو جن صفات میں تباین ہے، یہ 14 حروف ایسی عجیب انداز میں لائے ہیں کہ ایک متباین میں وہ جتنے بھی آتے اس کا آدھا لایا ہے، اور دوسرے میں بھی آدھا لایا ہے۔ محموسہ اور مجہورہ میں تباین ہے۔ محموسہ وہ حروف ہیں جو مخرج پر دباؤ کم رکھتا ہے اور آواز ختم ہوتا ہے لیکن سانس جاری ہوتی ہے۔ مجہورہ میں حروف کا دباؤ اور اعتماد اور ٹھیک اپنے مخرج پر زیادہ ہوتا ہے، تو آواز بند ہونے کے ساتھ اس کی سانس بھی بند ہو جاتی ہے۔ اب محموسہ کتنے ہیں؟ 10۔ مجہورہ کتنے ہیں؟ 18۔ تو محموسہ میں 10 میں سے آدھے 5، اور مجہورہ میں 18 میں سے 9، تو 9 اور 5 14۔ ایسا کیوں نہیں کیا کہ ایسے حروف لائے تھے، ایسے اسماء تہجیہ لائے تھے کہ محموسہ کے 10 میں سے 6 یا 7 یا 3 یا 4 آتے، اور مجہورہ میں کوئی زیادہ آتے نہیں۔ ایسے اسماء تہجیہ کا انتخاب کیا کہ صفات محموسہ سے موصوف حروف کو بھی، صفت حمز کے ساتھ موصوف حروف کو بھی یا اسماء کو بھی آدھے، اور اس کے ضد کے ساتھ موصوف ان میں سے بھی آدھے لیا، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں ہے۔ اس کے بعد شدت ہے۔ شدت میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آواز بند ہو جاتی ہے۔ مجہورہ میں تو آواز سانس بند ہو جاتی تھی، اس میں آواز بند ہو جاتی ہے، اور
اس کے مقابلے میں رخوہ ہے، اس میں کبھی کبھار آواز بند ہوتی ہے، سانس جاری رہتی، کبھی کبھار سانس جاری رہتی، آواز رکتی ہے، اور کبھی دونوں رکتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں جو شدیدہ ہے، شدیدہ صفت شدیدہ کی ٹوٹل 8 ہیں، 8 حروف، ان میں سے بھی آدھے 4، اور اس کے مقابلے میں جو رخوہ ہے اس میں ٹوٹل 20 ہیں، 20 میں سے بھی آدھے 10۔ اب ایسا کیوں نہیں کیا کہ جو شدیدہ ہیں ان میں 5 لاتے یا 3 لاتے یا 4 لاتے، 3 لاتے، اور وہاں رخوہ میں 10 کی بجائے 9 لاتے یا 11 لاتے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ قانون تجوید کا اور یہ صفات کی تعیین تجوید کا یہ بعد کا فن ہے، اور ان کا پہلے ہی سے تو اتنا لحاظ کر دیا ہے، پھر اسی پر اکتفا نہیں کی گئی۔ آگے چلتے ہیں، مطبقہ کچھ حروف ہے اس کے مقابلہ میں منفتحہ ہے۔ مطبقہ کل 4 ہیں، 4، اور اس میں سے صرف 2 لے لیے، اور منفتحہ میں ٹوٹل 24 ہیں، ان میں سے آگے 12 لے لیے۔ اس میں ایک کلکلہ ہے جس کا مد مقابل نہیں ہے، صفات متضادین میں سے نہیں ہے، لہذا وہ جو ہیں وہ 6 ہے، 5 حروف پر مبنی ہے۔ اب نصف لانا تھا، جب نصف لانا تھا تو نصف ایک تحقیقی ہوتا ہے، دوسرا تقریبی ہوتا ہے۔ تحقیقی کا مطلب یہ ہے کہ بعینہ آدھا، جیسا کہ 8 میں سے 4 آدھا، اور تقریبی یہ ہوتا ہے کہ بالکل آدھا تو نہیں ہوتا لیکن آدھے کو نزدیک ہوتا ہے، جیسا کہ 5 میں آدھا کتنا ہوگا، 2 یا 3، لیکن یہ کیا ہوگا، نصف تقریبی۔ اب یہاں 5 حروف ہے، 5 حروف میں نصف لایا، لیکن نصف کون سا لایا، تقریبی۔ مولانا تقریبی جو لایا تو 2 کو لایا، 3 کو لاتے نہیں جی۔ دراصل یہاں جو 14 اسماء ہیں یہاں وہ لائے گئے ہیں جو کثرت الاستعمال، یعنی جو زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور جو کم استعمال کیے جاتے ہیں وہ نہیں لاتے۔ اور یہاں بھی قاف اور تھا، ان 5 حروفوں میں زیادہ استعمال ہوتے، بقیہ کم استعمال ہوتے ہیں، کم استعمال ہونے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ایک اور چیز ہے، بلکہ ایسا کہیں کہ چونکہ
حروف مقلقلہ وہ کم استعمال ہوتے ہیں، اس وجہ سے کم استعمال ہونے کی وجہ سے ان میں صرف 2 لایا، نصف والا قل. حروف لین کسے کہتے ہیں؟ یا ساکن ما قبل مفتوح، واو ساکن ما قبل مفتوح، واو لین. اس میں یا کو لایا. کیوں یا کو لایا؟ کیونکہ واو کے مقابلے میں کم ثقیل ہے، یہاں بھی آدھا. اور نمبر 3 ایک اور بات کہ مستعلیہ بعض حروف ہوتے ہیں کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو وہ اوپر کے تالو میں گونجتی ہے. یہ 7 ہیں، 7 میں سے 3 لائے نسبت تقریبی لیکن نسبت اقل، اور اس کے مقابلے میں منخفضہ ہے. تو 7 کے مقابلے میں وہاں 21 ہیں. 21 کا نصف کیا ہوتا ہے؟ 10.5. تو نصف اقل کیا ہوگا؟ 10. نصف اکثر کیا ہوگا؟ 11. تو اب سوال یہ ہے کہ مستعلیہ میں نصف اقل اور منخفضہ میں نصف اکثر لائق کیوں؟ اس کی وجہ تو مجھے جو خود سمجھ میں آ رہی ہے واللہ عالم وہ یہ ہے کہ مستعلیہ کے حروف کے پڑھنے میں ذرا مشکلات ہوتی ہیں. قاری حضرات تو پڑھ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ غاد ہے، غا ہے، صاد ہے، طا ہے، لیکن عام حضرات وہ اس کے پڑھنے میں غلطیوں کے شکار ہوتے ہیں. تو گویا کہ اس کا پڑھنا ثقیل ہے بمقابلہ منخفضہ کے. تو چونکہ ثقیل ہے اس وجہ سے اقل و ثقلاً کی بنا پر یہاں 3 نصف اقل لائے اور وہاں ثقل نہیں ہے منخفضہ میں، وہاں نصف اکثر لائے. واللہ اعلم وعلمہ اتم واکمل. وهو انه اورد، اور یہ انه اورد کہ انہوں نے وارد کی لائن فی هذه الفواتح، ان سورتوں کی ابتدا میں 14 اسمن 14 اسما ہی نصف اسامی حروف المعجم، کیونکہ یہ حروف مقطعہ، حروف تہجی کے آدھے اسما ہیں. یہ معجمہ اور مہملہ یہ بھی ایک اصطلاح ہے. کہتے ہیں یہ حروف معجمہ ہیں، یہ حروف کیا ہیں؟ مہملہ ہیں. تو جن پر نقطہ ہوتا ہے، پہلے ادوار میں یہ عربی جو لکھی جاتی تھی تو یہ جیم با وغیرہ پر نقطے نہیں ہوتے تھے. تو وہ ایسا کہتے جب کسی کو بتاتے تھے بالحاء المعجمہ، بالحاء المعجمہ، تو اس کی مراد خا ہوتا تھا. بالراء المعجمہ اس سے ذا مراد ہوتا تھا. بالدال المعجمہ اس سے ذال مراد ہوتا تھا. بالسین المعجمہ شین مراد ہوتا. اگر لکھتے کہ بالسین المہملہ یعنی بلا نقطوں کے، تو معجم جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ ان حروف کے لیے جن پر نقطے ہوتے تھے.
اور جن پر نقطہ نہیں ہوتا تھا اس کے لیے محمل کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا. لیکن یہاں جو ہے معجم، اس کا کیا معنی ہے؟ من حروف المعجمہ، اس سے مراد کیا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے، مقطعہ، حروف مقطعہ، جو جیسے کہ آپ کہتے ہیں الف لام میم، یہ کاٹے گئے ہیں. یہ علم جیسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ملا کر پڑھنا ہے، ہر ایک کو جدا جدا پڑھنا ہے. اس کو چونکہ یہ جدا جدا پڑھے جاتے ہیں اس لیے معجمہ مقطعہ کے معنی یا مقطعہ. علم تعد فیہا الالف، اگر آپ شمار نہیں کریں گے اس میں الف حرفاً برأسیہ مستقل ایک حرف فی 29 سورتاً 29 سورتوں میں بعدد ہے اس کی عدد کے ساتھ. اذا عد فیہا الالف، یعنی اگر اس میں کیا ہے الف کو بھی شمار کریں تو کتنے حروف بنتے ہیں؟ 29. تو 29 سورتوں میں یہ لائے. اور اگر آپ نہیں شمار کریں تو 28 کا نصف کتنا ہوتا ہے؟ 14 نصف لائے. مشتملۃ علی انصاف انواع، اس حال میں کہ یہ مشتمل ہے اس کے قسموں کے نصف پر. آپ دیکھیں کس طرح فذکر من المحموسۃ، وہ حروف جس میں صفت حمس ہو، وہی اور اس کی تعریف کرتے ہیں. اور یہ ما وہ ہے یضعف الاعتماد علی مخرجہ، یضعف الاعتماد علی مخرجہ، کہ کمزور ہوتا ہے اعتماد اس کے مخرج پر. ویجمعھا، اور اس کو جمع کرتے ہیں. ستش حاثو کا حسفہ، اب یہاں جو ہے سین تا شین حاسا کاف حا صاد فا ہا، اب یہ 10 حروف ہیں. نصف الحاء والہاء والصاد والسین والکاف، یہ آدھے آئے ہیں. ومن البواقی المجہورہ نصفها، اور باقی جو ہیں مجہورہ میں سے ہیں وہ بھی نصفها آدھے ہیں، آدھے لائے ہیں. یجمعہ لن یقطع امر، یہاں جو ہے یہ آدھے کتنے بن گئے؟ وہ 5 ہے اور یہ 9. لام، نون، یا، قاف، فا، عین 6 اور امر یہ 3. ومن الشدیدۃ الثمانیہ المجموعہ فی اجت طبقہ کا، یہ 8 ہو گئے. اس میں اربعۃن یجمعھا آقیتوں کا. ومن البواقی رخوہ، اور باقی میں رخوہ میں سے، رخوہ میں قول کتنے ہیں؟ وہاں 20 ہیں. یجمعھا حمص علی نصرہ، یا حمس علی نصرہ، حمس علی نصرہ، یہ حمس کہیں وہ شجاع ہے اس کی مدد پر. جیسا کہ آج کل ڈنکی راجہ کے پر کوئی اس کے بچانے میں کوئی شجاع بھی ہے، چاہے ملک کا بیڑ تباہ ہو رہا ہے. یجمعھا حمس علی نصرہ. ومن المطبقہ التي هي الصاد والضاد والطاء والظاء نصفها، اس کے آدھے صاد اور طاء کو لایا ہے. یہاں نیچے لکھا ہے ای صاد والضاد، یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ضاد الف لام میں نہیں ہے، یہ اسماء مقطعات میں نہیں ہے، صاد اور طاء ہے. لہذا یہاں نیچے جو لکھا ہے ای صاد والضاد، یہ صحیح نہیں بلکہ اسواد والطاء. ومن البواقی المنفتحہ نصفها، اس کا آدھا ہے. ومن القلقلۃ وہی حروف تضطرب عند خروجها، جو کہ وہ مضطرب ہوتی ہے اس کے نکلنے کی وجہ سے کے وقت. ویجمعها قد طابجہ، اس کو جمع کرتے ہیں. نصف والا قل، اس کا نصف ہے لیکن نصف تقدیری ہے اور وہ عقل ہے. 2 الفاظ لائے ہیں، قاف بھی لایا گیا ہے اور طاء، لقلتها قل حروف مقلقلہ کے کم استعمال ہونے کی وجہ سے. ومن اللینتین الیاء لانها اقل ثقلا، کیونکہ وہ کم ثقل والا ہے. ومن المستعلیہ وہی التي يتصعد الصوت
بہا فی الحنک الاعلی، یہ وہ ہے کہ جس میں گونجتی ہے آواز، گونجتی آواز اس کے ساتھ فی الحنک الاعلی، اوپر کے تالو میں، وہی سبحہ القاف والصاد والطاء والخاء والغین والضاد والظاء، نصفها الاقل، اس کا آدھا، لیکن آدھا لیا ہے لیکن وہ کم آدھا، اس میں تقریبی ہے لیکن وہ کم، کیونکہ اس میں ثقل ہے۔ ومن البواقی المنخفضہ، جو کہ اس کی ضد ہے مستعلیہ کی، اس میں نصفہا لایا ہے، اور وہ نصفہا اکثر ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں ثقل نہیں ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واکبر۔